فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ 5 منٹ کے مدرسے میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن کریم کی ایک آیت کے ترجمے کے بارے میں۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہیں، تم ان سے ہوشیار رہو۔ یعنی بیوی بچے بعض مرتبہ دنیاوی نفع کے لیے خلاف شریعت کاموں پر اصرار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دشمن بتایا اور ان کے حکم پر چلنے سے بچنے کی ہدایت کی ہے۔ دوسرا عنوان ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بخاری شریف میں عبداللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا، نبی علیہ السلام نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جنت میں باغ چاندی کے ہیں، ان کے برتن اور سب سامان بھی چاندی کے ہیں، اور 2 باغ سونے کے ہیں، ان کے برتن اور سامان بھی سونے کے ہیں۔ جنت عدن کے رہنے والوں اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان صرف جلال کی چادر ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے نبی علیہ السلام کی ایک نصیحت کے بارے میں۔ ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے، اور اگر ان کے درمیان دیوار یا درخت یا پتھر حائل ہو جائے پھر اس سے ملے تو دوبارہ سلام کرے۔ اس کے بعد ہمارا عنوان ہے طب نبوی سے علاج کے بارے میں کہ موسمی پھلوں کے فوائد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب درخت پر پھل آ جائیں تو انہیں کھاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ موسمی پھلوں کا استعمال صحت کے لیے بہت مفید ہے اور بہت سی موسمی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارا عنوان ہے گناہ سے آگاہی کے بارے میں، شرک کی سزا کیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو اس پر اللہ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ایسے ظالموں کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ اس کے بعد ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں ترمذی شریف میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مومنوں میں سب سے ایک کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی ایک سنت سے آگاہی کے بارے میں، سستی اور کاہلی دور کرنے کی دعا کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کہ اللہ میں عاجزی اور کاہلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مسلم شریف میں یہ دعا نقل کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک فرض سے آگاہی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسا سر کا بدن میں ہے، یعنی جس طرح سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر دین نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے نبی علیہ السلام کے ایک موضوع کے بارے میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا تو جو لوگ مسجد کے قریب تھے انہوں نے وضو کر لیا، پانی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو وضو کرنے میں مشکلیں پیش آئیں، تو نبی علیہ السلام خدمت میں پانی سے بھرا ہوا پتھر کا چھوٹا سا لوٹا پیش کیا گیا، جس میں نبی علیہ السلام نے اپنی ہتھیلی مبارک پھیلانی چاہیے، مگر لوٹا چھوٹا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو برابر ملا کر اس میں رکھا تو پانی اتنا بڑھ گیا کہ اس سے 80 صحابہ نے وضو کیا۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف میں، اسلامی تاریخ میں ہم یہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ سورہ کہف میں 2 دوستوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک دوست دولت مند تھا، اللہ نے اس کو بہت سا مال و دولت و نعمتیں دی تھی، اس کے انگور کے باغات تھے، اس کے چاروں طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے اور بیچ میں شاندار کھیتی تھی، مگر وہ اللہ کا منکر، متکبر اور گھمنڈی تھا۔ اور دوسرا دوست تنگ دست پریشان حال مگر مومن اور اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ ایک مرتبہ دولت مند دوست تکبر گھمنڈ میں آ کر کہنے لگا، میری یہ دولت ہمیشہ رہنے والی ہے اور کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی۔ اس کے غریب دوست نے کہا، تم اپنے مال و دولت پر اس قدر گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے تم سے زیادہ مال و دولت سے نواز دے اور تمہارے مال و دولت کو آسمانی آفت
اور خدا عذاب برباد کر دے۔ آخر کار ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باغوں اور کھیتوں پر عذاب بھیج کر ان سب کو تباہ کر دیا اور وہ افسوس کرتا رہ گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مال و دولت پر تکبر کرنے والوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے۔ محترم سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ براہ کرم اس کو آگے شیئر فرمائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔